اب اگلی بات جو فطری اور طبعی ہے بالکل وہ یہ کہ جب آپ نفی کر دیتے ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے، تو لازم بات ہے کہ آپ کو تکلیفیں پڑیں، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کو آپ کی دعوت سے ہٹانے کے لیے، آپ کے نظریے سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگائے گا، اپنی ہر طرح کی طاقت، ہر طرح کی قوت، ہر طرح کا جبر، ہر وسیلہ، ہر ذریعہ استعمال کرے گا کہ وہ پھسلائے اور ہٹائے۔ وہ اگر دھمکا کر ہٹا سکے گا تو دھمکائے گا، اگر لالچ دے کر ہٹا سکے گا لالچ دے گا، اگر موت کا خوف دلا کر ہٹا سکے گا اس کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اگر بہت سے مال کے انبار لگا کے اس کے ذریعے ہٹا سکے گا، عہدے اور منصب دے کے ہٹا سکے گا، اس کے ذریعے ہٹائے، لیکن اس کی بہرحال کوشش رہے گی کہ وہ ہٹائے۔ اس وقت میں حکم فرمایا کہ دیکھو اگر تم بظاہر یہ دیکھو کہ تمہارا دشمن ہر طرح سے تم پر حاوی ہے، ہر طرح سے، لیکن تم استقاموا، تم یہ اعلان کر دو کہ ہم یہاں سے ہٹیں گے۔ اور مسلمان سے اللہ رب العزت کا مطالبہ صرف اتنا ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آیا، اتنی کثرت کے ساتھ آیا، اور اتنا جو ہے وہ تاکید کے ساتھ آیا، اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا، اتنا زیادہ اس کا بیان ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے دیکھو نماز اس کی ایک گنتی مقرر کر دی کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے تب انسان پورا نماز پڑھے، ایک ہدف مقرر ہو۔ روزے کی ایک گنتی مقرر ہے کہ آپ سال کے 30 روزے رکھیں گے تو روزے دار کہلائیں گے، اگر اس میں آپ کمی کوتاہی کر دیں گے تو روزے دار نہیں کہلائیں گے۔ زکوٰۃ کا ایک نصاب رکھا ہے کہ اتنی مقدار ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے، اس سے کم میں تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن جہاد کا اللہ رب العزت نے مومن کو کوئی ہدف نہیں دیا کہ تم اتنا کام کرو گے تو ہم قبول کریں گے، اور تم اگر اتنے کفار کو مارو گے میدان جہاد میں جا کے تو ایسا ہوگا کہ تمہارا جہاد کا نظام پورا ہوگا، نہیں ہوگا۔ تم اگر اتنی زمین فتح کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جہاد ہوا، ورنہ تمہارا جہاد نہیں ہوا۔ تم اگر فلاں ہدف کو حاصل کر لو گے تو مانا جائے گا کہ تمہارا جہاد نہیں، ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو مطالبہ صرف کس چیز کا ہے سمجھ، تم استقاموا، کہ ایک مسلمان نے جب اس نسبت کو اختیار کیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس نسبت سے نہیں ہٹا سکتی۔ اب اگر اس کے قدموں میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور زمین کے سارے خزانے لا کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوا، تم استقاموا۔ اور زمین کے سارے خطرات صرف ایک کہنے کی حد تک نہیں کہ آپ اگر اپنی دعوت پر رہیں گے تو ہم آپ کو فلاں نقصان پہنچا دیں گے، فلاں طریقے سے آپ پر تشدد کریں گے، فلاں طریقے سے آپ، میں صرف زبان کی حد تک نہیں، ہر کام عملی شکل میں ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ، یعنی ہر جبر، ہر ظلم، اور اس سطح پر جا کے ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک بات کا اعلان فرما دیا کہ لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد، جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستا لیا گیا ہوں کسی کو نہیں ستایا گیا۔ وَلَقَدْ أُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا أُخِفَ أَحَدٌ، مجھے جتنا ڈرا لیا گیا اللہ رب العزت کے دن کا کسی کو نہیں ڈرایا۔ معلوم ہے کہ کسی انسان پر امتحان کا وہ درجہ آئے گا نہیں جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر گزرے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت عملی طور پر گزرے۔ اصل بات کیا تھی، وہ نسخہ کیمیا کیا تھا جو ایسے وقت میں، ایک تو یہی کہ انسان کو حالات کا جبر یا حالات کی وسعت اس کے نظریے سے نہ ہٹا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی فتوحات عطا فرما دیں تب بھی ایک انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا مجاہد ہے، اس کی یہ نسبت کھوٹی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت ساری زندگی آزمائے، کچھ بھی ہاتھ نہ ہے جہاد کرنے، زمین پر کوئی تبدیلی رونما ہو تب بھی ایک آدمی پر اس پہ کرائے گئے تم استقاموا، ہماری ایک نسبت تھی، ہمارا ایک تعارف تھا، ہم اس کو۔ دوسری چیز جو انسان کو اس کے نظریے سے ہٹاتی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے ہٹاتی ہے، تیزی سے اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے اللہ رب العزت نے خود انسان کے بارے میں فرمایا کہ یہ من عجل، جلد بازی پر پیدا کیا۔ تو انسان اپنی ہر محنت کا نتیجہ بہت جلدی چاہتا ہے، میں نے یہ کام کیا اس کا نتیجہ مجھے فوراً ملتا ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کو بہت جلدی ہوتی ہے کہ میں بہت اونچے مقام اور مرتبے پہنچ جاؤں، پھر اس کے لیے الٹے سیدھے کام کرتا ہے، غلط ہاتھ مارتا ہے۔
وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کو جو آہستہ آہستہ ترقی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی، وہ چاہتا ہے کہ میں بس ایک دم شارٹ کٹ ماروں بہت تیزی سے۔ اور کوئی جو ہے وہ کہیں ملازمت ہے تو وہاں پر بھی اسی طرح شارٹ کٹ مارنے کے چکر۔ ہر انسان کے اندر یہ جلد بازی کا مادہ، وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے جب نتائج اس کی مرضی کے نہیں مل رہے۔ اللہ رب العزت بہت مرتبہ اس طرح آزماتے ہیں کہ آپ اپنی جان کی، مال کی قربانی اللہ رب العزت کے حضور پیش کر رہے ہیں اور مسلسل پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں کوئی نتیجہ نہیں۔ اس سے ایک تو اپنے نفس کے ساتھ لڑائی شروع ہوتی ہے، اندر سے ہی آواز آتی ہے کہ کیا ہے کہ ایک آدمی بچپن کی عمر سے لگا ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، کیا نتیجہ ملا؟ کچھ نہیں ملا، فلاں فلاں اہداف تھے، فلاں فلاں مقاصد تھے، ان میں سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اور اپنے ساتھ لڑنا آسان ہے، ماحول اور معاشرہ اس بات کو لے کر انسان کو بہت زیادہ مایوس کرتا ہے اور گراتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اس مشکل سے بھی لڑ گیا، تم استقام کھڑا ہے اسی تعارف پر، اس کا یہ تعارف بدلا نہیں، تو ہوتا کیا ہے کہ انسان کس طرح کھڑا رہ سکتا ہے؟ فرق کیا ہے کہ دو لوگ ہیں، ایک آدمی نہیں کھڑا رہ سکتا اور ایک کھڑا رہا۔ آپ دیکھ لیجیے جہاد کا جو ہمارے ہاں ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، یعنی جو ایک زمانہ ہے تسلسل کے ساتھ جس میں لوگ جہاد کی کسی نہ کسی تحریک سے وابستہ ہیں، تقریباً یہ 35-40 سال کا زمانہ ہے۔ کتنے بڑے بڑے نام، کتنے اونچے اونچے برج جہاد، ان کا تعارف یہی تھا کہ ان کو دنیا کسی اور عنوان سے، کسی اور تعارف سے نہیں جانتی۔ آپ یہی چیزیں گنتی کریں، ان کو یہی تین میں سے کوئی نہ کوئی چیز کسی کو دے گی۔ کسی کو اللہ رب العزت ان کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ مقصد جب پورا ہو گیا انہوں نے کہا ہمارے جہاد کا کام یہیں تک تھا۔ جیسے افغان جہاد کے سابقہ دور کے بڑے بڑے نام تھے اونچے اونچے، وہ افغانستان میں چھوٹی سی لنگڑی لوڑی سی اور ٹوٹی پھوٹی سی حکومت ان کو مل گئی، انہوں نے کہا بس ہمارا کام یہیں تک تھا، پورا ہو گیا، ان کے نام سے مجاہد نکل گیا، کوئی بھی تعلق ان کا رہا لیکن یہ نہیں۔ امریکہ آ گیا، ایک بہت بڑی طاقت اور قوت لے کے آ گیا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو خوف نے ختم، اتنے بڑے بڑے نام، لیکن انہوں نے کہا کہ روس سے لڑ لیا، فلاں سے لڑ لیا، لیکن یہ جو بلا ہے اس کے ساتھ نہیں لڑا۔ اتنے بڑے بڑے نام ہو رہے گئے۔ اور پھر جب جو لوگ شروع ہو گئے اس جہاد میں لگ گئے کہ چلو یہ بھی ایک دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کو ساتھ لے کے اس کا لگے گا، ان کو کسی نہ کسی قدم پہ آ کے یہ ہوا کہ بس نتیجہ نہیں ملے گا، تو وہ راستہ اپنا بدلتے۔ لیکن کچھ لوگ انہی جیسے ہی تھے یا ان سے کچھ کم درجے کی صلاحیتوں والے ہیں، کم درجے کے نامور ہوں گے، لیکن وہ اپنی اسی چیز پر کھڑے رہے۔ یہاں جبر ہوئے، ادھر کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے نام تھے۔ آج جہاد کے میدان میں کس کا تعارف ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ 12 جہاد کے ساتھ جڑے، کسی کا تعلق جو ہے وہ بڑے بڑے جو جہاد کے نام تھے، کسی کا تعلق جو ہے وہ دین کے کسی شعبے سے جڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بہت سے لوگوں کا تعلق تو دنیا داری کے شعبوں سے جڑ کے اس طرح پکا ہو گیا کہ یہ کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے اور کوئی فلاں یہ کہا۔